السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس دنیا کے اندر انسان دو حالتوں سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا۔ یا تو اس انسان کے ساتھ خوشی ہوگی یا پھر غمی، یا وہ انسان خوش ہوگا یا پھر غم ہوگا۔ ان دو حالتوں سے انسان کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ تنگی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، یا انسان خوش ہوگا یا پھر غم میں مبتلا ہوگا۔ تو جو انسان غم میں مبتلا ہو کر، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھر کر اس میں خیر تلاش کرتا ہے، مصیبتوں میں پڑ کر بہتری تلاش کرتا ہے، وہی انسان سب سے بہتر ہے، وہی انسان سب سے اچھا ہے، وہی انسان بدھیمان ہے، چالاک ہے، وہی انسان انٹیلیجنٹ ہے۔ اور جو مصیبتوں میں پڑ کر، پریشانیوں میں گھر کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دوبالا کر دیتا ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اپنی لائف کو سکسیسفل لائف نہیں بنا سکتا۔ آئیے میں آپ کو مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کامیاب انسان، سکسیسفل انسان، ہوشیار انسان، چالاک انسان کیسے اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانیوں میں گھر کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے اور اس میں خیر ہی خیر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، امام انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، آپ کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے، تو وہاں آپ نے اس مصیبت میں ایک خیر تلاش کی۔ آپ کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تو وہ بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ ایک انسان کو آپ اس کے گھر سے بے دخل کر دیں، اس کے شہر سے انہیں نکال دیں، تو یہ کم بڑی مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس مصیبت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیر تلاش کیا، ایک اچھائی تلاش کی، ایک بہتری تلاش کی۔ مدینہ کے اندر پہنچے، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مملکت قائم فرما دی، بہترین مملکت قائم فرما دی اور ایک اچھی خاصی حکومت کو قائم کر دیا۔ ایسی حکومت، ایسی مملکت کہ آج تک تاریخ انگشت بدندہ ہے، آج تک تاریخ اس بات سے حیران اور پریشان ہے کہ کس طرح سے ایک تنہا شخص 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی مملکت قائم کر سکتا ہے، اتنی بڑی ریاست قائم کر سکتا ہے، اتنی بڑی حکومت پھیلا سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسری مثال کی جانب۔ آئیے ہم دوسری مثال کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر مسلمان اور ہر صاحب علم انہیں بڑے ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں داخل کیا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، اور صرف اتنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں کوڑے برسائے گئے، انہیں مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں چاروں طرف سے ان کے پاس آ کر کے گھر گئی، چاروں طرف سے پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس جیل خانے میں بھی ایک اچھائی تلاش کر لی، اس جیل خانے میں بھی ایک بہتری تلاش کر لی، اس مصیبت میں بھی ایک خیر تلاش کر لیا۔ جب وہ جیل سے باہر نکلے تو وہ اہل سنت کے امام بن گئے، وہ اہل سنت کے امام بن گئے، امام اہل سنت سے پکارا جانے لگا۔ یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے
شر میں بھی خیر کو ڈھونڈا ہے۔ آگے بڑھیے، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل کے اندر جب داخل کر دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جب جیل کی سزا کو کاٹنے کے بعد جیل سے باہر آئے تو وہ علم کے سمندر کو ساتھ میں لے کر کے آئے۔ بہت ہی زیادہ علم جو ہے ان کے پاس موجود تھا جیل سے باہر آنے کے بعد۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہیں جو چیز ناپسند ہو، تمہیں جو چیز اچھا نہ لگے، در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہے، در حقیقت وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور ممکن ہو کہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو، جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، جس چیز کے تم دلدادہ ہوتے چلے جا رہے ہو، وہ چیز تمہارے لیے بری ہے، وہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کام تمہارے لیے برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھی ہی ہوگی، بلکہ وہ بری بھی ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے